والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں آج کل انجینئر محمد علی مرزا کے جو جھوٹ ہیں اور جو اس کا دوغلا پن ہے وہ بے نقاب کر رہا ہوں، تو اس سلسلے میں آج ایک اور ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ میں نے انجینئر مرزا کو کہا تھا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک انسان جو کہ شفاق طریقے سے ایک سنیوں کے لباس کے اندر ایک رافضی ہو اور نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگاتا ہو، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ان سے تھوڑی سی عقیدت تھی، وہ اس وجہ سے تھی کہ یہ بھی اپنے آپ کو فرقوں سے پاک کہتے ہیں، میں بھی اپنے آپ کو فرقوں سے پاک کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ اسلامی فرقہ ہے ہی نہیں، لیکن یہ بیسیکلی ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک لبادہ اوڑے ہوئے تھے اور ابھی بھی ایک لبادہ اوڑے ہوئے ہیں جو کہ سنیوں کا ہے، اور ویسے ہی ایک رافضی ہیں۔ اور دوسرا ان میں آپ دیکھیں کہ فرعونیت چیک کریں آپ ان کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا علم دیا، ان کو دین کی سمجھ بوجھ دی، اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ معاف کرے یہ اپنے آپ کو ان الحق سمجھنے لگ گئے۔ خیر، ٹائم زیادہ نہیں لوں گا آپ کا، میں بات کرتا جاؤں گا انشاءاللہ، ساتھ ساتھ آپ کلپ بھی دیکھتے جائیے گا۔ مجھے آج ان کے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، بہت سارا میٹیریل میرے پاس اکٹھا ہوا ہوا، میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں آج کل، تو ہر جگہ پہ انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے، ہر جگہ پہ حدیث میں ایڈیشن، کبھی قرآن کے الفاظ کے بارے میں توہین امیز طریقے سے الفاظ بولے گئے۔ میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو اس کی ساری انجینئر مرزا کی ساری جو حقیقت ہے آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو آج میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، کیونکہ لاسٹ ویڈیو بھی بنائی تھی، تو آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی حوالے سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ یہ ان کو بہت کرٹیسائز کرتا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو پہلی ویڈیو میں جہاں یعنی کہ بات کر رہا ہے، یہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل جائے گی، آپ دیکھتے جائیے گا، کلپ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو ایک ویڈیو میں یہ کہتا ہے کہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ طور پہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے۔ جب یہ شروع کے دن تھے اس کے، وہ اس میں ینگ سا نظر آ رہا ہے، یعنی کہ لازمی سی بات ہے، اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اپنی فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو اپنا فالوور بنانے کے لیے اور لوگوں کو اپنا، یعنی کہ جو بیسیکلی ڈوئل فیس جو ہوتے ہیں، وہ لازمی سی بات ہے پہلے اپنا لوگوں میں اعتماد بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس نے بھی سیم وہی کام کیا جو کہ ایک منافق کا کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لکھواتے تھے، اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے لکھنے والے تھے، کاتب وحی۔ سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی۔ اس کے بعد پھر ایک اور ویڈیو جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ساتھ چل جائے گی، تو اس میں اس کلپ کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ بولے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بھلے وہ ملوکیت تھی جو خلافت نہیں تھی، کوئی اور اختلاف ہو سکتا ہے جو بھی مطلب اگر کسی کو ہو، لیکن اگر آپ ان کی نیت پہ شک کرتے ہیں تو نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پہ شک کرتے ہیں کہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی پرورش جو تھی وہ صحیح نہیں کر سکے۔ یہ حضرت ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا، تو اس پہ اس نے کہا کہ کون کہتا ہے کاتب وحی؟ کہتا کہاں ہے کاتب وحی؟ کوئی کہتا ہے کاتب وحی صحیح نہیں ہے وہ۔ ٹھیک ہے نا، اب آپ دیکھیں کہ پہلی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی، جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ او بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا، جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی؟ جب آپ نے دوسری دیکھ لی کہ یعنی کہ ٹوٹلی موقف چینج۔ ٹھیک ہے، اب آگے ایک اور ویڈیو جو کہ میں نے دیکھی، اور کیونکہ دیکھیں لمبی ویڈیو تو اس کی بہت ساری لمبی ویڈیوز ہیں یہ، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سمپل بات سمجھ آ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ اتنے کلپس نکالتے ہو، بھائی بات یہ کہ میں اس کی 5 گھنٹے کی ویڈیو تو نہیں ڈال سکتا، تو میں کلپس ہی ڈال لوں گا نا۔ کوئی لازمی بات ہے اس کلپ کے اندر میں بات کمپلیٹ کروا رہا ہوں، یہ نہیں کر رہا کہ اس کا کوئی پچھلا کلپ نکال کے اتنی سی بات نکالی اور اتنی سی بات کر کے سامنے رکھ دی۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک بندہ اس سے سوال پوچھتا ہے کہ جی آپ
پہلے جو تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی نرم لہجے سے گفتگو کرتے تھے، اور اب آپ بڑی سخت گفتگو کرتے ہیں. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے جی، میں سوری کرتا ہوں جی، اللہ تعالیٰ مجھے. اس پہ لوگ ہنستے ہیں تو کہتا ہے بھائی توبہ تو کر لینے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم لیکن مجھے اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا. اب آپ یہاں یہ نوٹ کیجئے گا، یہاں یہ الفاظ کہہ رہا ہے مجھے اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا. آپ نے اپنی ابتدائی ویڈیو میں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں موقف نرم رکھا، مگر اب کچھ عرصہ سے آپ کھل کر ان پر اپنا موقف بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے جی، جب میں نے نرم رکھا ہوا تھا موقف. ہاں تو میں نے مطلب آپ مجھے اب توبہ بھی نہیں کرنے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ میری ان غلطیوں سے درگزر فرمائے کہ جب میں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی، حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی. اس سے کچھ عرصے پہلے کی ویڈیو ہے، سال 1.5 سال پہلے کی ہوگی، 2 سال پہلے کی ہوگی، جس میں یہ بول رہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی بول رہا ہے. اب آپ دیکھیں اس کا ڈوئل فیس، کہ اگر یہ وہاں صحیح تھا تو یہ پھر وہاں اس نے ایسا کیوں بولا. یہ منافقوں کی نشانیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس ٹائم پتہ کچھ نہیں تھا اور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی کہ ان کی باتوں کو وہ جو تھی جو انہوں نے کی، جو انہوں نے یعنی کہ اللہ معاف کرے اپنے دور کے اندر جو انہوں نے بہت ساری ایسی نعوذ باللہ والا جو بھی وہ کہہ رہا تھا تو حرکتیں کی، تو میں بس آنکھیں بند کر لیتا تھا کبوتر کی طرح، مطلب آنکھیں بند کر لیا کرتا تھا. تو پھر یہ تو منافقت ہوئی کہ آپ نے ایک چیز کو دیکھا، آپ جانتے بوجھتے ہوئے آپ حق کو چھپاتے رہے. بھائی لعنت ہے آپ کے اوپر کہ آپ حق کو چھپاتے رہے. آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ. بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا. جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دی. ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے ایک تیسری ویڈیو وہ بھی چلے گی، وہ آپ دیکھیے گا. اس میں یہ انسان کہہ رہا ہے کہ جی آگے جا کے اسی ویڈیو میں یہ آگے جا کے کہہ رہا ہے کہ جی ایک بندہ سوال کہتا ہے کہ جی آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو اس میں یہ کہتا ہے کہ دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں میں نا، یعنی کہ میرا دل نہیں کرتا، میں دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں. کیا کروں، کچھ شرعی مسئلے مسائل بھی ہیں. میرے علاوہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن، بخاری اور مسلم کی روشنی میں غلطیاں بتا کے انہیں رضی اللہ عنہ کہتا ہو. ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں. عالم میں کہہ میں تو جاہل آدمی ہوں، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں. سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے ہیں؟ یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں، چھڑ دو یار. دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن کیا کریں، شرعی احکام کئی چیزیں انسان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ شرعی حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس انسان کے کتنے فیسز ہیں، اور یقین کریں کہ بڑی ریزمبلنس ہے اس کی حسن اللہ یاری سے. کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ہے بھی تو ان کا ایجنٹ ہی نا. آپ دیکھیں کہ جس کے اندر اتنی منافقت ہو کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس طرح کے بہتان باندھ رہا ہو، تو لازمی سی بات ہے وہ ایک منافق انسان ہوگا. تو زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بناؤں گا اس میں. میرے حساب سے تو میرے بولنے کے لیے کچھ رہ ہی نہیں گیا. میں نے تو حقیقت آپ کو ویولز میں دکھا دی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو میرے حساب سے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ انسان کون ہے. یہ انجینئر ہے، مستری ہے، جو بھی ہے، یہ ایک انسان جھوٹا انسان ہے، رافضی انسان ہے، دجالی انسان ہے. خدا کے لیے اس کے شر سے بچیں. اور جو انسان دو رخا ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا دو رخا کون ہوتا ہے؟ منافق. گو کا جو بل ہوتا ہے اس کے دو منہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک طرف سے اگر وہ جا رہا ہو، یہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی تھی اور بڑی پیاری مثال تھی کہ اگر دشمن آ جائے تو وہ ایک بل سے گزرے دوسرے سے نکل جائے، دشمن اس کے اندر سے نہیں گزر سکے گا. تو اس کا وہی ڈوئل فیس ہے. ٹھیک ہے نا، جس طرح حسن اللہ یاری کا. تو اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، ہم سب کو، جتنے بھی مشرکانہ قائد رکھنے والے ہیں، فرقے ہیں، ان سے اس جیسے دجالی فتنے، یہ جو انجینئر مرزا جیسے، حسن اللہ یاری ٹاپ آف دا فہرست، ان جیسے شیعہ مذہب جیسے، ان تمام فرقات سے، ان تمام لوگوں سے، ان تمام لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.